بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس سیرت چل رہا ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم کا تذکرہ ہوا، پھر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کا، پھر آپ کے والد ماجد حضرت عبداللہ کا اجمالاً تذکرہ گزر چکا۔ اب واقعہ اصحاب فیل کا تذکرہ ہے کہ حضور پر نور کی ولادت سے 50 یا 55 روز قبل اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے۔ قرآن کریم میں اس بارے میں ایک خاص صورت نازل ہوئی، مفصل قصہ کتب تفاسیر میں مذکور ہے۔ مختصر یہ ہے کہ نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف و مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبہ کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبہ کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعا میں ایک نہایت خوبصورت گرجا بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوان نے اس کے قریب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا اسے اڑا کر اس گرجا گھر میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم و مسمار کر کے سانس لوں گا۔ اسی ارادے سے مکہ پر فوج کشی کے راستہ میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی اس کو تہہ تیغ کیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا اور لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑ لیے، جن میں 200 اونٹ حضور کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی یہ خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ بعد ازاں عبد المطلب چند رؤسائے قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی، ابرہہ عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہیبت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام و احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنی برابری بٹھلائے، البتہ اس کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر قریش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ اثناء گفتگو عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب جواب میں کہا کہ میں اونٹوں کا مالک ہوں، اسی لیے میں نے اونٹ کا سوال کیا ہے، اور کعبہ کا مالک خدا ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ کو لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹ کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا۔ چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور گر گرا کر دعائیں مانگی۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار پڑھے تھے، اللہم ان المرء یمنع رحلہ فامنع رحالک، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل سلیب اور سلیب کی پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کچھ کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے، اور ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ ایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔
ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں جو دفعتاً لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام کر رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ غرض کہ یہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ اور برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگے۔ ایک کے بعد دیگرے ایک ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا اور سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ آسمانی نشانی نبی آخر الزماں کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کا یہ غیبی نصرت اور حمایت فقط اس لیے تھی کہ نبی آخر الزماں جو عنقریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے، اللہ کے قبلہ کے متولی و محافظ ہیں، اسی لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی، اور نہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے اور اہل یمن، اہل حبشہ، اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا کہ قریش کی یہ غیبی نصرت و بیت اللہ کی فوق العادات حفاظت یہ سب حضور پر نور کی ولادت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوے نبوت کے بعد نبی کے ہاتھ جو امر خارق عادت ظاہر ہوا اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہو وہ ارہاس کہلاتا ہے۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خوارق نبوت کے مبادئ اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارہاس کہتا ہے۔ ابرہہ کے لشکر کشی اور پھر اس کی تباہی اور بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، جبکہ حضور کی ولادت باسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس زمانے میں اس قسم کے خوارق ظاہر ہوئے اور سب اس کے نبوت کے ارہاس یعنی علامات اور نشانات تھے۔ اس واقعے کے 50 یا 55 روز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ظہور میں آئی۔